ابو روزانہ میرے لیے ایک نیا سوٹ لے کر آتے اور بتاتے کہ تمہارے لیے کسی نے تحفہ بھیجا ہے۔ میں یہ سن کر بہت خوش ہوتی اور ان کے سینے سے لگ جاتی۔ پھر ابو مجھے کہتے کہ بیٹا یہ سوٹ آج رات تم نے پہن کر سونا ہے۔ میں رات کو وہ سوٹ پہن کر سو جاتی۔ اگلی صبح ابو مجھ سے وہ سوٹ لے لیتے اور الماری میں چھپا کر رکھ دیتے اور ایک نیا سوٹ مجھے لا کر دے دیتے۔ مگر رات کو سوٹ پہنتے ہی میرے جسم میں ایک عجیب سی ہلچل ہونے لگتی۔ میں ساری رات بے چینی میں رہتی۔ سردی کے دنوں میں بھی مجھے پسینہ آنا شروع ہو جاتا۔ ایک روز سوٹ کو الٹا کر کے دیکھا تو میرا دماغ ہی چکرا گیا، کیونکہ اس پر تو ہر جگہ میرا نام شبانہ ہے۔ میں اپنے ابو اور اپنی بیوہ پھپھو کے ساتھ رہتی ہوں۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد ہی میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ میری ایک پھپھو تھی جنہیں شادی کے 5 سال بعد طلاق ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بانجھ تھیں۔ طلاق کے بعد نہ ہی پھپھو نے شادی کی اور نہ ہی میرے ابو نے دوسری شادی کی۔ پھپھو نے مجھے ماں بن کر پالا تھا۔ میرے ابو مدرسے میں بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے۔ پھپھو مجھے ہر وقت دوپٹہ اڑائے رکھتی اور کہتی کہ دوپٹہ سر پر نہ لینے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ آج تک کبھی میں نے پھپھو کی بات سے انحراف نہ کیا تھا۔ ابو میرا اور پھپھو کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن مجھے ان کی ایک بات بہت عجیب لگتی۔ 14 سال کی ہوئی تو ابو روز میرے لیے ایک نیا سوٹ لے آتے اور کہتے کہ تمہارے لیے کسی نے تحفہ دیا ہے، آج رات تم یہی سوٹ پہن کر سونا۔ رات کو میں نیا سوٹ پہن کر سو جاتی۔ صبح ہوتے ہی ابو کہتے کہ یہ سوٹ مجھے دے دو اور اب تم گھر والا سوٹ پہن لو۔ پھر وہ سوٹ لے کر ابو الماری میں رکھ دیتے اور الماری کو تالا لگا دیتے۔ پھر جب شام کو ابو گھر آتے تو میرے لیے نیا سوٹ لے کر آتے۔ اب یہ روز ہونے لگا تھا۔ میں حیران ہوتی، ابو سے پوچھتی کہ کون ہے جو مجھے روز تحفے میں سوٹ بھیجتا ہے اور صبح کو واپس لے لیتا ہے۔ تب ابو مجھے کچھ نہ بتاتے اور کہتے کہ ایک دن تمہیں سب بتا دوں گا۔ میں بھی چپ کر جاتی، مگر میں جب بھی نیا سوٹ پہن کر سونے جاتی ساری رات بے چین رہتی۔ ایسے لگتا میرے جسم پر چونٹیاں کاٹ رہی ہوں۔ سردیوں میں بھی مجھے گرمی لگتی اور نیند بھی بڑی مشکل سے آتی۔ پہلے تو میں بہت خوشی سے نیا سوٹ پہن کر سو جاتی تھی، مگر جب سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تب سے میں نے نیا سوٹ پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ مگر ابو مجھے کہتے کہ تمہیں یہ نیا سوٹ پہن کر ہی سونا پڑے گا۔ جس دن تم نیا سوٹ نہ پہنو گی تو اس دن تم میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ میں پھپھو کی بھی بہت منتیں کرتی، مگر وہ بھی ابو کا ساتھ دیتی، میری ایک بات نہ مانتی۔ میں تنگ آ چکی تھی اس روز روز کے جھنجھٹ سے۔ ابو آج بھی روز کی طرح میرے لیے نیا سوٹ لے کر آئے تھے، مگر آج میں نے سوٹ پہننے سے انکار کر دیا اور ابو نے سوٹ پھپھو کو دے دیا اور پھپھو نے زبردستی وہ سوٹ مجھے پہنا دیا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا کہ میرا سکا باپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں چیختے ہوئے بولنے لگی، ابا آپ مجھے کیوں نہیں سمجھتے؟ میں جب بھی نیا سوٹ پہنتی ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ کہتے ہی رونے لگی۔ ابو میرے سوالوں کا جواب دیے بنا باہر چلے گئے۔ میں خوب روئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی کہ وہ میرے اس روز روز کے عذاب سے جان چھڑوا دے۔ ابو صبح مدرسے میں چلے جاتے، میں اور پھپھو سارا دن اکیلے گھر میں رہتے تھے۔ پھپھو گھر کا سودا لینے جاتی تو اکیلی جاتی، کبھی بھی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ ایک دن ہماری ہمسائی کسی کام کی وجہ سے ہمارے گھر آئیں تو ان کی مجھ پر نظر پڑی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ کبھی تمہاری پھپھو نے تمہارے بارے میں ذکر نہیں کیا۔ میں نے انہیں اپنے بارے میں بتایا تو وہ حیرت زدہ سی مجھے دیکھنے لگیں اور بولی، ماشاء اللہ تم تو بہت خوبصورت ہو، بالکل نازک سی۔ میں ان کی تعریف سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ پھپھو کی نظر ان پر پڑی تو ان کی رنگت سرد پڑ گئی۔ پھپھو نے مجھے غصے سے جھڑک دیا اور فوراً اندر جانے کا کہا۔ میں جلدی سے اندر اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی، لیکن میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ فی الحال کوئی جواب میرے پاس نہیں تھا۔ پھپھو نے ایسا کیوں کیا؟ کیوں مجھے ہمسائی کے سامنے جانے سے روکا؟ ان کا رویہ میرے لیے باعث حیرت تھا۔ میں افسردہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھلا اور پھپھو اندر آئیں۔ پھپھو مجھ پر غصے سے چیخنے لگیں، آخر کیا ضرورت تھی تجھے اس کے سامنے آنے کی؟ بے وقوف، کیوں میری بات نہیں سنتی تم؟ پھپھو نے مجھے خوب ڈانٹا اور پھر کمرے سے چلی گئیں۔ اس کے بعد میں کبھی بھی اپنی پھپھو کے خلاف نہ گئی۔ ابو کے کہنے پر پھپھو نے آج بھی مجھے نیا سوٹ پہنا دیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی،
میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 2 بج چکے تھے۔ میری طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، پھر نہ جانے روتے ہوئے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو دن کے 10 بج رہے تھے۔ میں ہاتھوں میں اپنا سر تھام کر بیٹھ گئی کہ کیا ہو رہا تھا۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ ابو کے رویے نے، ان کی حرکتوں نے میرا دل و دماغ پوری طرح متاثر کر دیا تھا۔ مجھے روز روز نیا سوٹ پہنانے کے پیچھے ان کا مقصد کیا تھا؟ کیوں کر رہے تھے وہ یہ سب؟ ان سب باتوں کے پیچھے کیا راز پوشیدہ تھا؟ یہ جاننا اب میرے لیے ضروری بن گیا تھا۔ میں اب بہت پریشان سی رہنے لگی تھی کہ کیسے اس راز کو افشاں کروں، اس کا پتہ کیسے لگاؤں، کیا کروں کہ سب سچ سامنے آ جائے۔ میں اگر پھپھو سے پوچھتی تو ہمیشہ کی طرح وہ مکر جاتی۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا، کسی بھی طرح اس راز تک پہنچنا تھا۔ میں نے 1-2 بار ابو کی غیر موجودگی میں ان کے کمرے میں جا کر ان کی تالا لگی الماری کو کھولنے کی بھی کافی کوشش کی، پر کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میری سوچیں ابو کے ارد گرد ہی گھوم رہی تھیں۔ ابو کام سے گھر آئے تو کہنے لگے، میرے کمرے میں آؤ، مجھے تمہیں نیا سوٹ دینا ہے۔ پر میں اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ ابو نے مڑ کر دیکھا اور غصے سے بولے، شبانہ، تمہیں میری بات نہیں سنائی دی؟ جلدی آؤ میرے کمرے میں، ویسے ہی اتنا وقت ہو گیا ہے، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں مرے مرے قدموں سے ان کے پیچھے چلی آئی اور ابو نے میرے سامنے اپنی جیب سے چابی نکالی، الماری کا تالا کھولا اور اس میں کچھ سامان رکھنے کے بعد مجھے نیا سوٹ دے دیا۔ میں انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ بات بھی جانتی تھی کہ میری کسی بات کا ابو پر کوئی اثر نہیں ہوگا، الٹا مجھے ہی ڈانٹ سننے کو ملے گی۔ میں سوٹ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ آخر میرا قصور کیا تھا جو میرا اپنا باپ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا؟ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ آخر ابو اور پھپھو مجھ سے کیا چاہتے تھے، کیوں کر رہے ہیں اتنے سالوں سے وہ یہ سب؟ کیوں نہیں چاہتے کہ میں سب سے مل کر رہوں، جبکہ میں خوبصورت تھی، ہر طرح سے ایک مکمل لڑکی تھی؟ کیا کمی تھی مجھ میں؟ میں یہ سب سوچتی رہی اور کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، مجھے محسوس ہی نہ ہوا۔ میری آنکھ اگلی صبح کھٹ پٹ کی آواز سے کھلی۔ بلا شبہ یہ آواز کچن سے آ رہی تھی۔ میں نے پیروں میں چپل پہنی اور باہر جانے ہی لگی تھی کہ مجھے اپنے جسم میں شدید چونٹیاں سے رینگتی محسوس ہوئیں۔ میں نے جلدی سے غسل خانے کا رخ کیا اور نہا کر باہر آئی، ورنہ جسم کے درد نے حالت خراب کر دی تھی۔ میں ہمت کرتی باہر آئی تو نظر کچن میں ناشتہ بناتی ہوئی پھپھو پر پڑی، جو روٹی پر دیسی گھی لگا رہی تھی۔ میں نے پھپھو کو بتایا کہ میرے جسم میں درد اور اکڑن ہے تو پھپھو پریشانی سے بولی، بیٹی تو فکر نہ کر، میں تیرے ابا کو کہہ دوں گی، وہ شام کو آتے ہوئے تیرے لیے دوا لیتے آئیں گے۔ اب تو یہ سوٹ اتار کر مجھے دے دے، تیرے ابو مدرسے جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کی اس بات پر سر ہلا دیا اور گھر والا سوٹ پہن کر یہ سوٹ انہیں دے دیا۔ ابو ہر ہفتے بعد الماری میں سے وہ سوٹ اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے۔ ابو کے جانے کے بعد پھپھو اور میں نے مل کر ناشتہ کیا، پھر پھپھو اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مگر آج میں نے کچھ سوچا ہوا تھا، مجھے اب کسی نتیجے پر پہنچنا تھا۔ میں پھپھو سے چوری ابو کے کمرے میں آئی اور غور سے ہر ایک چیز کو دیکھنے لگی کہ مجھے شاید ابو کے راز کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ میں نے بیڈ کے نیچے درازوں میں مطلب پورا کمرہ چھان مارا، مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے الماری کے، کیونکہ الماری کو تالا لگا ہوا تھا اور تالے کی چابی ابو کے پاس ہوتی تھی۔ میں تھک ہار کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے۔ میں نے اندر سے ہی آواز لگائی اور پوچھا، کون ہے؟ تو کسی نسوانی آواز پر میں چونک اٹھی کہ کون ہو سکتی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت سی خاتون نے گھر میں قدم رکھا۔ میں نے ان کو سلام کیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں سویرا آنٹی ہوں، تمہارے ابا کی دور کی رشتہ دار ہوں، آج یہاں سے گزری تو ملنے چلی آئی۔ میں نے انہیں بٹھایا اور کمرے میں سے پھپھو کو بلا کر لے آئی۔ پھپھو انہیں جانتی تھیں، وہ ایک دوسرے کو مل کر بہت خوش ہوئیں۔ میں نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ پھپھو نے ان سے خوب باتیں کی، وہ واقعی کافی خوش اخلاق عورت تھیں، بہت اچھا لگا تھا ان سے مل کر۔ انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جو ایف اے کے بعد اب اپنے باپ کے ساتھ گارمنٹس کی شاپ پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے اجازت چاہی تو پھپھو نے ان سے دوبارہ آنے کو کہا۔
وہ میری طرف دیکھ کر بولی، ہاں اب تو ضرور آؤں گی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو حیرت ہوئی، 3 بج گئے تھے۔ ابو نے بھی 5 بجے آ جانا تھا۔ پھپھو کے کہنے پر میں نے ابو کے لیے کھچڑی بنائی اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گئی اور سویرا آنٹی کے بارے میں سوچنے لگی، جو بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے سامنے بھی بار بار مجھے نیند کے جھونکے آ رہے تھے، کیونکہ رات کو بے چینی کے سبب میں ٹھیک سے سو بھی نہ سکی تھی۔ سویرا آنٹی نے مجھے بار بار کہا تھا، جا کر سو جاؤ۔ مجھے بھی اس وقت بہت شدید نیند آ رہی تھی، مگر میں اس وقت نہ سوئی تھی۔ اب مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں رہا تھا اور میں سو گئی۔ میں جب اٹھی تو نظریں گھما کر ارد گرد دیکھا تو پھپھو کو اپنے ساتھ سوتا پایا۔ پھپھو کبھی کبھار میرے کمرے میں سو جاتی تھی۔ ابو کے کمرے کی طرف جھانکا تو وہ بھی آ چکے تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ آج انہوں نے مجھے نیا سوٹ پہننے کے لیے نہیں دیا تھا، ورنہ پہلے اگر میں سو بھی رہی ہوتی تو ابو جگا کر مجھے سوٹ پہننے کے لیے دے دیتے تھے۔ میں اٹھ کر باہر صحن میں گئی اور سوچنے لگی کہ آخر کس طرح میں نئے سوٹ والے راز کا پتہ لگاؤں، کس طرح میں اس راز کا پردہ فاش کروں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور منہ پر چھینٹیں ماری۔ آج کا دن جتنا اچھا رہا تھا اتنا عجیب بھی تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ ابو گھر آنے کے بعد مجھ سے بات کیے بغیر سو گئے تھے۔ میرے چہرے پر بہت سے اندیشوں کا جال بن چکا تھا۔ دماغ الگ وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ کیسے خود کو دلاسے دیتی؟ سب کچھ تو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ دن بدن بڑھتے ابو کے لہجے کی سرد مہری میرے حواس کو بکھیر رہی تھی، مگر ان سب کی وجہ جاننے سے اب میں قاصر تھی۔ دل و دماغ میں الگ ہی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ آخر کب تک میں ان باتوں کو نظر انداز کرتی رہتی، اور جو نظروں سے پوشیدہ حقیقت تھی وہ میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کسی طرح بھی میں ساری سچائی جان کر ہی رہوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مجھے اب صبح ہونے کا انتظار تھا کہ کب ابو مدرسے جائیں گے، اور اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو پھپھو میری الماری کھولے کھڑی میرے کپڑے نکال رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پھپھو کیا کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میرے کپڑے کیوں نکال رہی ہیں؟ پھپھو نے مجھے کہا، آج تجھے دیکھنے کچھ لوگ آنے والے ہیں، اسی لیے تیرے کپڑے نکال رہی ہوں۔ پھپھو نے میرے کپڑے نکالے اور مجھے تیار ہونے کا کہہ کر چلی گئی۔ دوسری طرف میں سکتے کے عالم میں کھڑی تھی۔ ایسا تو کوئی ارادہ نہیں تھا ابو کا، تو پھر اچانک یہ سب؟ میں نے کپڑے لیے اور خاموشی سے تبدیل کرنے چلی گئی۔ مجھے اب آنے والے لمحات کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ کیسے میں انجان لوگوں کا سامنا کروں گی۔ وہ لوگ آ چکے تھے۔ پھپھو نے مجھے بلایا اور ایک بزرگ عورت کے سامنے بٹھا دیا جو مجھے محبت سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ابو سے کہا، ہم اس رشتے کے لیے راضی ہیں، جلد از جلد ہمیں تاریخ دے دیں۔ پھپھو بھی خوشی سے نہال ہوتی ہوئی میرا ماتھا چومنے لگی اور مجھے میرے کمرے میں چھوڑ گئیں۔ میری شادی کی بات پکی ہو چکی تھی۔ ابو میری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر پھپھو نے کہا کہ یہ رشتہ ہماری شبانہ کے لیے بہت اچھا ہے، بار بار ایسے رشتے نہیں آیا کرتے۔ میرا رشتہ آنٹی سویرا کے بیٹے سے طے ہوا تھا۔ آج میرا نکاح تھا افضل کے ساتھ۔ نکاح کے بعد میری ساس نے بہت سی رسمیں گھر پر کی اور مجھے افضل کے کمرے میں بٹھا دیا۔ افضل کمرے میں آیا تو میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے مسکرا کر میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے کہا کہ میں نے منہ دکھائی میں تمہارے لیے گولڈ کا سیٹ بنوایا ہے، پلیز تم اپنا گھونگھٹ اتارو، میں آج اپنے ہاتھوں سے تمہیں وہ سیٹ پہناؤں گا۔ پھر انہوں نے وہ سیٹ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں اندر ہی اندر سے ڈر رہی تھی، کیونکہ میں نے آج تک اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا۔ میں ہر وقت اپنی گردن اور چہرے کو ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ افضل کے دوبارہ کہنے پر میں نے گھونگھٹ اتارا تو جیسے ہی ان کی نظر میری گردن پر پڑی تو ان کی چیخ نکل گئی۔ ان کو دیکھ کر میں سہم سی گئی۔ وہ خود پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ انہوں نے چیخ کیوں ماری ہے۔ پھپھو تو کہتی تھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ اچانک میرے شوہر نے مجھے بازو سے گھسیٹ کر آئینے کے سامنے کیا اور بولے، پاگل لڑکی، تمہیں ہمت کیسے ہوئی مجھے اور اپنے گھر والوں کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کی؟ کیا لڑکیوں کے بھی اس طرح بال ہوتے ہیں؟ تم لڑکی ہو یا کوئی بلا؟ میں نے محض ایک نظر آئینے پر ڈالی تو میرا خود کا دماغ چکرا گیا۔ میں ساکت اور جامد آنکھوں سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر کی شعلہ بار آواز مجھے ہوش میں لائی۔ میری گردن پر بال صاف دکھائی دے رہے تھے۔
मगर मेरे तो पूरे जिस्म पर ऐसे ही बाल थे। कभी मुझे किसी ने आईने के सामने लाकर यूं खड़ा नहीं किया था और ना ही मुझे इस तरह से जलील किया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा दिल चाहा कि मैं धाड़े मार मार कर रोऊं। किस्मत ने मेरे साथ कैसा खेल खेला था। ये सब क्या था? मैं अपनी बर्बादी पर इससे पहले मातम करती कि मेरे शोहर ने मुझे घसीटकर घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि मैंने उनके साथ धोखा किया है। मैं रोती तड़पती अब्बू के घर आ गई। रोते हुए मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो हमारा दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था और मुझे सामने इस हालत में देखकर मेरी फुफ्फो और अब्बू की आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं उनके सामने खड़ी थी, बर्बाद हालत में। अब्बा मुझे देखते ही बुरी तरह रोने लगे। मैं फुप्पो के सामने जमीन पर बैठती चली गई। असल धोखा तो मेरे साथ हुआ था। शादी की पहली रात ठुकराई जाने वाली लड़की, जिसका शोहर पहली ही रात उसे धक्के मारकर घर से निकाल दे। औरत के पास बचता ही क्या है सिवाय आंसू बहाने के। यहाँ आने तक मेरे कानों में लोगों की अपनी जात के मुतल्लिक तौहीन आमेज फिक्रे मेरे लिए मौत से कम ना थे। लोग किस तरह किसी की बेबसी का मजाक उड़ाते हैं। जब मेरी फुफ्फो ने मेरे बारे में ना सोचा तो किसी और से क्या शिकवा। मेरी फुफ्फो ने मुझे जमीन से उठाने को हाथ बढ़ाए ही थे कि मैंने गुस्से से उनको अपने आप से दूर कर दिया और उठ खड़ी हुई। फुफ्फो के सामने खड़ी होकर उनसे अपनी बर्बादी का जवाब तलब करने लगी। मैंने उनसे कहा, क्यों आपने ऐसा किया? मुझे हमेशा सर ढांपे रखने का कहा। आप बताएं कौन जिम्मेदार है मेरी बर्बादी का? मैंने अपने अब्बू की तरफ देखा और कहा कि मैं आज ये हकीकत जानना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरी नई जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है। मैं अब्बू के कमरे में आई और सीधी अलमारी के सामने जाकर खड़ी हुई। मैंने बिना देर किए उनसे चाबी ली और अलमारी से वो अपने नए सूट निकालने लगी। मुझे लगा था कि मेरे साथ जो हुआ है ये सब यही नए सूट पहनने की वजह से हुआ है। मैंने रोते हुए वो सूट निकाले और उन्हें उलट पलट कर देखने लगी। जब मैंने सूट उलट किए तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि सूट के अंदरूनी जानिब कई जगह तावीज लगे हुए थे। मैं रोते हुए कहने लगी, इसी वजह से सब कुछ हुआ है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं आपको मना भी करती थी मुझे नहीं पहनने ये नए सूट, पर आपने मेरी बात ना मानी। अब देख लिया। अब्बू ने मुझे गले लगा लिया और खूब रोए। मैंने उनसे खुद को अलग ना किया। वो रोते हुए कहने लगे, बेटी तू जब पैदा हुई तो कुदरती तौर पर तेरे सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। हमें लगा कि तुम थोड़े ही अरसे बाद खुद ही ठीक हो जाओगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। वक्त के साथ साथ जिस तरह तेरी खूबसूरती में इजाफा हो रहा था उसके बरक्स ये बाल भी बढ़ते जा रहे थे। मैंने और तेरी माँ ने तेरा बहुत सी जगह से इलाज करवाया मगर कोई अफाका ना हुआ। हम उन दिनों बहुत परेशान थे। डॉक्टर कहते थे तुम ठीक हो जाओगी मगर इलाज पर बहुत खर्चा आएगा और मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं थी। इसी सदमे में एक दिन तुम्हारी माँ भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। जब तुम 14 साल की हुई तो तुम्हारी गर्दन पर भी बाल निकल आए। अब फिर तुम्हारी फुप्पो और मैं बहुत परेशान रहने लगे थे। फिर मैंने अपने एक जानने वाले हकीम से इस बारे में बात की जो हिकमत के साथ साथ तावीज भी दिया करते थे। उन्होंने एक दवाई तैयार की और मुझे कहा कि मैं उन्हें 2 नए सूट लाकर दूं। जब मैंने उसे 2 नए सूट लाकर दिए तो उसने एक सूट अपने पास रख लिया और एक सूट को उल्टा करके उसके अंदरूनी साइड पर एक दवाई छिड़क दी और ये तावीज भी लगा दिए और मुझे कहा कि ये सूट ले जाओ और रात को अपनी बेटी को पहना देना और अगले रोज ये सूट धुलवा कर मुझे दे जाना और दूसरा सूट ले जाना। बेटी मैं तुम्हारे लिए रोजाना नया सूट नहीं लाता था, बस यही 2 सूट थे जो बदल बदल कर तुम्हें ला देता था। हकीम का कहना था कि 2 से 3 साल का अरसा लगेगा मगर तुम्हारी ये बीमारी खत्म हो जाएगी। बेटी उसने मुझे कहा था कि मैं जो दवाई लगा दूंगा ये दवाई बहुत गर्म है। रात भर तुम्हारी बेटी को नींद भी नहीं आएगी और उसे तकलीफ भी होगी, मगर एक दफा ये बीमारी खत्म हो गई तो जिंदगी भर ये बीमारी दोबारा नहीं होगी। अभी इस अमल को 3 साल मुकम्मल नहीं हुए थे कि तुम्हारा रिश्ता आ गया। मैं तो तुम्हारी शादी नहीं करना चाहता था मगर तुम्हारी फूफो ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी। मैंने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए किया था बेटा। क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मेरी बच्ची मैं बस किसी भी तरह तुम्हारी इस कमी को पूरा करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि लोग तुम पर हंसे या ताने कसे।
गरीब होने की वजह से मैं तुम्हारा इलाज किसी बड़े डॉक्टर से ना करवा सका। ये दुनिया बहुत बेरहम है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कोई दुख मिले। अब्बू ये बताते हुए फूट फूट कर रोने लगे। आखिर बचा ही क्या था, अब रोना ही बाकी रह गया था। माँ बाप का कोई भी कदम जो औलाद की भलाई के लिए उठाया गया हो, बिलाशुबा वो गलत नहीं होता। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि अगर लड़की में कोई खामी है तो वालिदैन उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उसकी हिम्मत बनने की बजाय उसे कमजोर बना देते हैं और फिर आगे जाकर ये कमजोरी मजलूमियत में बदल जाती है। खामी अगर अल्लाह की तरफ से है तो अल्लाह ने उसका हल भी दिया होगा। खुद को खुद तबाह कर लेना ये सिर्फ इंसान के अपने हाथ में होता है। अल्लाह ताला तो अपने बंदे से 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने अब्बू के सीने से लगकर रो रही थी कि अचानक मेरी सास और मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुए। उन्होंने हमारी सब बातें सुन ली थी। मेरा शोहर आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर बोला, शबाना, मैं करूंगा तुम्हारा इलाज, और वो भी इस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से। बस एक बार तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। उनकी ये बात सुनना थी कि मेरे सब दुख खुशियों में बदल गए। मेरी सास और मेरा शोहर मुझे अपने घर ले आए। अगले रोज वो मुझे एक बहुत ही बड़े अस्पताल में ले गए, जहां मेरा इलाज एक बहुत ही बड़े डॉक्टर ने किया। आज इस बात को 4 साल गुजर गए हैं। अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मेरा शोहर और मेरी सास मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। मैं भी उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा भी अता किया है और मैं अपने शोहर और बेटे के साथ बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।